نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مبارکہ کا نام ہے سورۃ المؤمنون، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کی آیات 118 ہیں اور 6 رکوع ہیں اس کے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو جو پاس بیٹھنے والے ہیں ان کو کچھ کیفیات، کچھ نشانیاں محسوس ہوتی تھیں، جس سے پتہ چلتا تھا کہ اس وقت وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ وہ نشانی یوں محسوس ہوتی تھی کہ جو پاس بیٹھنے والے ہیں ان کے کانوں میں ایسے آواز سنائی دیتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے۔ شہد کی مکھیوں کا چھتا ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو رہا ہو تو اس کی جو آواز ہوتی ہے مکھیوں کی، ایسی آواز اس وقت محسوس ہوتی تھی پاس بیٹھنے والوں کو جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ہم تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر جانے لگے تو اچانک ہم نے اپنے کانوں میں آواز سنی تو ہم ٹھہر گئے۔ محسوس ہوا کہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ ہم انتظار میں بیٹھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں اسلام کا، ایمان کا، اللہ کے احکامات کا جذبہ، محبت اس قدر بھری ہوئی تھی کہ وہ پہلے ہی انتظار میں ہوتے تھے کہ کب حکم آئے اور ہم اس کو پورا کر دیں۔ فرماتے ہیں کہ جب وحی کی خاص کیفیت ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے اور یہ دعا فرمانے لگے: اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارض عنا وارضنا۔ اے اللہ ہمیں زیادہ دے دے، کم نہ کر۔ اے اللہ ہماری عزت بڑھا دے، ذلیل نہ کر۔ ہم پر بخشش فرما دے، محروم نہ کر۔ ہمیں دوسروں پر ترجیح دے دے، دوسروں کو ہم پر ترجیح نہ دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں بھی اپنی رضا سے راضی کر دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جو شخص ان پر پورا عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، سیدھا جنت جائے گا۔ پھر یہ 10 آیتیں جو آج کے ہمارے سبق کا حصہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پڑھ کر سنائی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا تھا، اخلاق کیسے تھے اور کیا تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کا خلق اور طبی عادات وہی تھی جو قرآن پاک میں ہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی 10 آیات، سورۃ المومنون کی ابتدائی 10 آیات یہ تلاوت کر کے فرمایا کہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ تھیں۔ آج ہم ان 10 آیات کو پڑھتے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ تھیں، اور یہ وہ 10 آیات ہیں، ان کے اندر 7 صفات ذکر کی گئیں ایمان والوں کی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی آپ نے سن لیا کہ جو ان پر عمل پیرا ہو گیا، جس کے اندر یہ 7 صفات پائی گئیں، وہ سیدھا جنت جائے گا۔ ہم میں سے ہر ایک نے ان صفات کو پڑھنا ہے اور اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کو ان صفات کے سامنے پیش کرنا ہے۔ جو صفت اپنے اندر پائی جا رہی ہو اسی وقت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ شکر ہے ایمان والوں کی یہ صفت میرے اندر پائی جا رہی، اور اگر کوئی صفت نہیں پائی جا رہی تو اسی وقت سے نیت کر لینی ہے اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لینا ہے کہ یا اللہ پچھلی تو معاف فرما دے، اور آئندہ سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ صفت اپنی پوری زندگی اپنے اندر شامل رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ قد افلح المؤمنون، قد تحقیق، یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے تاکید کے لیے بولا ہے۔ افلح کا معنی کامیاب ہو گئے، المؤمنون ایمان والے۔ اب اللہ تعالیٰ اگر یوں فرما دیتے کہ افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، تو پھر بھی بات ٹھیک تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قد سے بات شروع فرمائی، اور قد کو یہاں تحقیق کے لیے، تاکید کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ پکی بات ہے، یقینی بات ہے کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب ایمان والے وہ، ایک تو وہ ایمان والے ہیں جو آج ہم اپنے ذہنوں کے اندر بٹھائے ہوئے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اور ایک اللہ کا قرآن آج تعارف کرواتا ہے کہ ایمان والے اصل ہیں کون۔ تو نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، صفات بیان کی جا رہی ہیں ایمان والوں کی، کہ یہ صفات جس بندے کے اندر ہوں گی وہ ہے اصل کامل ایمان والا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ فرمایا ہے کہ یہ کامیاب ہو گیا۔ جس بندے کے اندر، جس بندی کے اندر یہ 7 صفات پائی جا رہی ہیں، علامتیں، نشانیاں پائی جا رہی ہیں، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ اس کو گارنٹی دے رہے ہیں، اللہ اس کو سرٹیفکیٹ جاری فرما رہے ہیں، کس بات کا؟ فلاح کا، کامیابی کا۔ آج دنیا تلاش میں ہے کامیابی کی، اگر مرد ہے وہ بھی تلاش میں ہے کہ کامیاب ہو جاؤں، عورت ہے وہ بھی تلاش میں ہے کہ کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ کا قرآن کامیابی کس کو بتا رہا ہے، یہ ذرا سننے کی بات ہے اور اس کو اپنی زندگیوں کے اندر جاری کرنے کی بات۔ سب سے پہلی نشانی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، الذین وہ لوگ، ہم فی صلاتہم جو اپنی نمازوں میں، خاشعون جھکنے والے ہیں۔ خاشعون خشوع سے ہے، خشوع کا لفظی معنی ہوتا ہے پست ہو جانا، خشوع کا معنی ہوتا ہے دب جانا، خشوع کا معنی ہوتا ہے جھک جانا، اپنے دل کو مائل کر لینا اللہ کی ذات کی طرف۔ تو نماز میں انسان کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جسم کا ایک ایک عضو اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ اس چیز کا نام خشوع ہے۔ اور اگر انسان کھڑا تو نماز میں ہے
اور کن آنکھیوں کے ساتھ دیکھ کسی اور طرف رہا ہے، تو نماز میں اس کا خشوع ختم ہو چکا۔ اگر کھڑا نماز میں ہے لیکن دماغ اور ذہن اس کا کسی اور طرف چلا گیا، اس کا خشوع ختم ہو گیا۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، ایک ہے اختیاری کام، ایک ہے غیر اختیاری کام۔ اگر غیر اختیاری طور پر اس کا ذہن دماغ کسی اور طرف چلا گیا اور جب اس کو یاد آیا تو پھر اس نے فوری طور پر اپنا دل نماز کے اندر لگا لیا، تو پھر اس کا خشوع کامل رہا۔ اور اگر یہ نکلا نماز سے اور کہاں کہاں گھوم گھما کے نماز کا سلام پھیرا اور اس نے بھی سلام پھیر دیا، تو اس کی نماز یہ خود ہی سوچے کہ میری نماز کیا ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے بھی نماز میں حاضر نہیں رہا، تو یہ خشوع نہیں ہوگا تو نماز کی کاملیت کے اندر اثر پڑ جائے گا اور اس کا مکمل ثواب نہیں ملے گا۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اللہ تعالیٰ نے پہلی نشانی اور پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ ایمان والے اپنی نمازوں میں خشوع ادا کرتے ہیں، خشوع کے ساتھ اپنی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو پوری توجہ، پوری یکسوئی کے ساتھ نماز میں متوجہ رہنا، اس کا نام خشوع ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والوں کی دوسری صفت، دوسری نشانی، والذین، یہ وہ لوگ ہیں، ہم عن اللغو معرضون، جو فضول باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے۔ فضول بات، فضول باتوں کے اندر غیبت کی مجلس بھی فضول باتیں ہیں، جھوٹی مجلس بھی فضول باتیں ہیں، اور گپ شپ لگا کر وقت ضائع کرنا یہ بھی فضول باتیں ہیں، ٹیلی ویژن پر ڈرامہ دیکھنا یہ بھی فضول باتیں ہیں، فلمیں اور گانے دیکھنا یہ بھی فضول باتیں ہیں۔ کوئی بھی کام جس سے گناہ بھی حاصل ہو رہا ہے اور وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، ایسی سب چیزیں فضول باتوں کے اندر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایمان والے بندے کی نشانی یہ بتا رہے ہیں کہ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ بندے وہ ہیں جو فضول باتوں سے اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے۔ موبائل پکڑ لیا اور فیس بک چل رہی ہے، انسٹاگرام چل رہی ہے، واٹس ایپ پہ میسج، نہ کوئی بات، نہ چیز، نہ کوئی ضرورت، نہ کوئی، ایسے ہی وقت ضائع ہو رہا ہے بس۔ کیا سے کیا کچھ گند بلاں جو سامنے آ رہا ہے اس کو سنائی بھی جا رہے ہیں اور اس کو دیکھی بھی جا رہے ہیں۔ یہ فضول ہے سب کچھ، یہ گند ہے جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس کا نقش سیدھا جا کر دل پر پڑتا ہے۔ یہ فضول گندا کام وہ ہے جس کو انسان اپنے کانوں سے سنتا ہے اور سیدھا جا کر وہ سب چیزیں دل پر نقش ہوتی ہیں، اور جو ہم نے صبح قرآن کی تلاوت کی تھی اس کی وجہ سے جو نور ملا تھا دل کو، وہ سب کا سب ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ فضول کام، چاہے وہ فیس بک کا استعمال غلط ہو، چاہے وہ انسٹاگرام کا استعمال غلط ہو، چاہے وہ یوٹیوب کی صورت میں ہو، کوئی بھی کام ہے، یا آپ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، فلمیں ڈرامے جو کچھ آ رہا ہے دیکھی جا رہے ہیں، یہ سب کے سب گناہ کے اڈے ہیں۔ اور ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بندہ نلکے کے نیچے بالٹی رکھ دیتا ہے بھرنے کے لیے، اور اس بالٹی کے نیچے کی جانب ایک سوراخ ہے اتنا موٹا، اب اوپر سے نل کھول دیا، اب نلکا کھولنے کی وجہ سے پانی تو بہت خوب اس کے اندر جا رہا ہے، لیکن کبھی بالٹی بھرے گی؟ کیوں، کبھی بھی نہیں بھرے گی۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے نیچے سوراخ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے پانی سارا ضائع ہو رہا ہے۔ اب ہم نے فجر کی نماز بھی الحمدللہ ادا کی، کچھ ایسے خوش نصیب جنہوں نے تہجد کی نماز بھی ادا کی، درود پاک پڑھا، ذکر و اذکار کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، یہ اتنے سارے نیکیوں کے کام، اس سے روحانیت کی بالٹی بھر جانی چاہیے تھی، حلاوت اور مٹھاس محسوس ہونی چاہیے تھی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ ہم نے بالٹی کے اندر کر دیا سوراخ، گناہوں کا سوراخ ہوا، وہ سارے کے سارے نیک اعمال سب بہہ گئے اور ضائع ہو گئے۔ اسی وجہ سے ہمیں وہاں پر نہ مٹھاس محسوس ہوتی ہے، نہ کبھی ہمیں سکون میسر آتا ہے، بس نماز ہے یا قرآن ہے، کچھ بھی کس چیز کے اندر دل بھی نہیں لگتا پھر بھی۔ تو کیا بات ہے جی، ہم اتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں، مزہ نہیں آتا نماز کے اندر۔ مزہ نہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ گناہ اس کے لیے تیر اور تلوار کی طرح ہیں، یہ نیکیوں کو کاٹ دیتے ہیں، نیکیوں کے ذبح کر کے ان کا خون بہا دیتے ہیں۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی بیان فرمائی، والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے وہ ہیں جو فضول باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ فضول مجلس آتی ہے، فضول کوئی کام ہوتا ہے، وہاں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب یہ فضول باتوں کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے ایمان والوں کا، تو ایک شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ وہاں سے تھا تو فضول کام، وہاں سے ان کا گزر ہونا تھا، ناچ گانا کیا کچھ وہاں لگا، ایک شریف بندے کی طرح وہاں سے گزر جاتے ہیں اور توجہ بھی نہیں کرتے کہ یہ کیا گند کھانا ہو رہا ہے۔ یہ ایمان والے کی صفات ہیں، ایمان والے کی نشانیاں اور علامات ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اس نشانی کو جاری کریں تاکہ ہم بھی کامل ایمان والے بنیں، اور کامل ایمان والے بن جائیں گے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جیسے ہی موت آئے گی سیدھا اس کو جنت کے اندر جگہ عطا فرما دے۔ تیسری نشانی، والذین هم للزکاة فاعلون، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے، زکوٰۃ سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، میل کچیل اتر جاتی ہے، مال کے اندر برکت پڑ جاتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ باقی سارے اعمال کرتا ہے لیکن زکوٰۃ روک کر رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے لیے بہت سخت وعید آئی ہے کہ یہ جو پیسہ جوڑ کر رکھ رہا ہے، اس پیسے کو ایک سانپ بنا کر کل قیامت کے دن اس کے گلے کے اندر ہار بنا کر پہنا دیا جائے گا، اور اس کو کہا جائے گا یہ وہ تیرا مال ہے جس کو جوڑ کر سنبھال کے رکھتا تھا، آج اس کو دے لے، اور پھر اس کو اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو ایمان والے کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اب جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا وہ ایک نشانی سے محروم ہو جائے گا۔ تو جب نشانیاں پوری نہیں ہوں گی تو آپ خود اندازہ لگائیں۔ اس کی مثال یہ دیکھیے کہ ایک سکول نے اپنا یونیفارم جاری کیا، اس کے اندر انہوں نے چند چیزیں رکھی کہ پینٹ کا کلر یہ ہونا چاہیے، شرٹ کا کلر یہ ہونا چاہیے، ٹائی ایسی ہونی چاہیے، اور اس کا جو بیج ہے مونوگرام اوپر ایسا ہونا چاہیے۔ اب سب چیزیں لے کر اوپر مونوگرام ہی نہیں لگایا، تو ایک نشانی ختم کر دی تو وہ یونیفارم کیسے مکمل ہوگا؟ اسی طریقے سے جب باقی ساری نشانیاں پائی گئیں اور ایک نشانی کوئی بھی اس میں سے رہ جائے گی تو یہ انسان کا جو ایمان ہے وہ مکمل نہیں ہوگا جب تک یہ تمام نشانیاں اس کی مکمل نہیں ہوگی۔ چوتھی نشانی، والذین هم لفروجہم حافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شہوت کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فروج کا لفظی معنی ہوتا ہے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، لیکن مفسرین اکرام یہاں معنی لکھتے ہیں اپنی شہوت کی حفاظت کرنے والے ہیں، شہوت کو غلط جگہ پر استعمال نہیں کرتے۔ الا علی ازواجہم، مگر اپنی عورتوں کے لیے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی باندیوں کے لیے، فإنہم غیر ملومین، سو ان کے بارے میں ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اب دو مقام اللہ تعالیٰ نے فرما دیے، اپنی بیوی ہے اور باندی ہے، وہاں پہ اجازت شہوت پوری کرنے کی، لیکن باندی کا سسٹم اب ختم ہو چکا، اب صرف منکوحہ بیوی باقی رہ گئی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ غلط جگہ پر شہوت پوری کرتا ہے تو وہ مجرم ہوگا، اور اس کی سزائیں شریعت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ دنیا کے اندر بھی بتا دی گئی کہ زانی بندے کی کیا کیا سزائیں ہیں، اور آخرت کی بھی بڑی سخت اور کڑی سزائیں ایسی بندے کو لی۔ فمن ابتغى، جو بھی تلاش کرے گا، وراء ذلك، اس کے علاوہ، فاولئک هم العادون، وہ بندہ حد سے تجاوز کرنے والا ہوگا۔ یعنی یہ جو شریعت مطہرہ نے دو مقام بتا دیے، ایک باندی کا اور ایک زوجہ محترمہ کا، باندی کا سلسلہ تو اب ختم ہو چکا، صرف زوجہ محترمہ کا رہ گیا، تو جو بندہ اس کے علاوہ حد سے تجاوز کرنے والا ہوگا، تلاش کرے گا، تو فاولئک هم العادون، یہ بندہ حد سے تجاوز کرنے والا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم رکھی ہیں یہ ان حدود کو کراس کرنے والا ہوگا۔
اس کے بعد اگلی نشانی ہے والذین هم لأماناتہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کا، وعہدہم، اور اپنے وعدوں کا، راعون، رعایت کرنے والے ہیں۔ امانت میں خیانت نہیں کرتے، امانتوں کی رعایت کرنے والے اور وعدے کی پاسداری کرنے والے، یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہ ایمان والے کی صفت ہے۔ اب امانت کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ امانت ہوتی ہے دو قسم کی۔ کچھ امانتیں، امانت کا معنی ہے حقوق کی پاسداری کرنا، یہ امانت کے اندر آتا ہے، حق کی پاسداری کرنا۔ اب حقوق دو قسم کے ہیں، حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں۔ تو بعض امانتیں اور حقوق ایسے ہیں کہ ان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اس میں جتنے بھی فرائض ہیں وہ آ گئے، واجبات آ گئے، ان کا ادا کرنا یہ امانتوں میں شامل ہے، اور مکروہات سے اور حرام چیزوں سے بچنا یہ بھی حقوق اللہ میں سے ہے۔ اس کے بعد ہیں حقوق العباد سے متعلق کون کون سی امانتیں ہیں۔ ایک تو مالی امانت ہے، یا کسی بھی چیز کی امانت جو کسی نے کسی کے پاس رکھوا دی، جو مشہور معنی امانت کا ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز رکھوا دی تو وہ ہو بہو اس کو واپس کرنی ضروری ہے، اس کے اندر خیانت نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ امانت کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے آپ کے گھر میں استری رکھوا دی امانت کے طور پر، اب آپ کو ضرورت پڑ گئی تو آپ استری کو اس کی بغیر اجازت کے استعمال نہیں کر سکتے، یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ آپ کے گھر میں کوئی بھی چیز کسی نے امانت کے طور پر رکھوا دی تو وہ مالک ہے، آپ امین ہیں، امانت دار ہیں، امانت آپ کے پاس رکھوائی گئی، آپ اس کو بغیر اجازت کے استعمال کریں گے تو آپ امانت میں خیانت کرنے والے خائن کہلائیں گے۔ ایک تو مشہور و معروف معنی یہ ہے، اور ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی مشورہ کیا، کوئی راز کی بات آپ کو بتلا دی، تو راز بھی امانت ہوتا ہے، اس کو اپنے دل کے اندر محفوظ رکھنا یہ بھی حقوق العباد میں سے ہے، اور اس کو راز کو امانت بنا کر محفوظ رکھنا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو محفوظ نہیں رکھتے، آپ اس کو بھرے مجمع کے اندر یا کسی جگہ خفیہ طور پر اس کو اڑا دیتے ہیں، دوسروں کو بتا دیتے ہیں اس راز کو، تو یہ آپ امانت دار نہیں رہیں گے، آپ خیانت کرنے والے بن جائیں۔ اسی طرح آپ سے کسی نے مشورہ کیا تو مشورہ بھی امانت ہوتا ہے، مشورہ اچھا دینا یہ بھی امانت کے اندر داخل ہے، اور مشورہ کو محفوظ رکھنا راز بنا کر یہ بھی امانت کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کسی جگہ ڈیوٹی پر لگ گیا اور وہاں پہ 8 گھنٹے کی اس کی ڈیوٹی، اور اس 8 گھنٹے کا اس کے ساتھ معاوضہ طے ہو گیا۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ان 8 گھنٹوں میں پوری جد و جہد کے ساتھ وہاں پر کام کرے، جو ڈیوٹی لگی اس کو مکمل طور پر نبھائے، کیونکہ یہ وقت یہ بیچ چکا ہے، یہ امانت ہے اس کے پاس، یہ اس کو دوسری جگہ پر استعمال کرے گا تو یہ امانت میں خیانت کرنے والا کہلائے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا لفظ یہاں پر ہے وعہدہم، اپنے وعدوں کی رعایت کرنے والے، راعون، امانتوں کی رعایت کرنے والے اور اپنے وعدوں کی رعایت کرنے والے۔ اب وعدہ کو مشہور ہے کہ وعدہ کیسے کیا جاتا ہے اور اس کو نبھانا کیسے۔ تو وعدہ کے بارے میں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر آپ پورا کر سکتے ہیں تو تب وعدہ کریں، اگر پورا نہیں کر سکتے تو کبھی بھی وعدہ نہ کریں۔ اگر وعدہ کر لیا ہے تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کا کوئی عذر بن گیا ہے تو پھر اطلاع دینی ضروری ہے کہ آپ اطلاع دیں کہ میرا یہ عذر بن گیا ہے، اس لیے میں اس وقت اس وعدے کو پورا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے اطلاع بھی نہیں دی تو پھر آپ وعدہ خلافی کرنے والے ہیں، وعدہ وفا کرنے والے نہیں ہیں، اور ایمان کی یہ صفت آپ سے نکل جائے گی، آپ سے یہ صفت اور نشانی نکلے گی، تو آپ جو کامل نشانیوں کے مالک تھے ان میں سے ایک نشانی آپ کی گر جائے گی، نشانی ختم ہو جائے گی۔
वल्लज़ीन हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून। आखिरी निशानी, ये वो लोग हैं जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने वाले हैं, अपनी नमाज़ों की निगरानी करने वाले हैं, अपनी नमाज़ों की खबर रखने वाले हैं, कि पहले ही इंतज़ार है कि अब फ़लाँ नमाज का वक़्त आने वाला है और नमाज को ज़ाया नहीं होने देना, नमाज को अपने वक़्त पर अदा कर लेना है। ये लोग हैं जो मुकम्मल तौर पर कामिल ईमान वाले हैं। यहाँ तक 7 सिफ़ात अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी। इनको ज़रा अगर हम वैसे काउंटिंग में ले आएँ तो पहली चीज़ है जो अपनी नमाज़ों में खुशू करने वाले, दूसरी चीज़ जो फजूल बातों से मुंह मोड़ने वाले, तीसरी चीज़ ज़कात अदा करने वाले, चौथी चीज़ अपनी शहवत की हिफाजत करने वाले, पाँचवीं चीज़ अमानत की रियायत रखने वाले, छठी चीज़ वादा की पासदारी करने वाले, सातवीं चीज़ नमाज़ों की खबरगिरी करने वाले। 7 सिफ़ात अल्लाह ताला ने ईमान वालों की बयान फरमाई। और अजीब बात यह देखें कि लिस्ट जब अल्लाह ताला ने तैयार की तो इसमें पहले नंबर पर भी नमाज और आखिरी 7वें नंबर पर भी नमाज। तो अल्लाह ने इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि पहली सिफत, पहली निशानी भी नमाज है और आखिरी सिफत और अलामत भी निशानी नमाज है। गोया कि जिस बंदे की नमाज कामिल हो गई उसको अल्लाह ताला दूसरी चीज़ें भी अता फरमा दे, क्योंकि नमाज के अंदर अल्लाह ताला ने ये चाशनी और नमाज में ये ताकत, नमाज में ये पावर रखी है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोक देती है। नमाज की बरकत से अल्लाह ताला से ये तौफीक हो जाती है इंसान को कि इंसान दूसरे बहुत से नेकी के काम करने शुरू कर देता है, जिक्र अज़कार में लग जाता है, इबादत में लग जाता है। तो इसलिए नमाज की अहमियत भी यहाँ से मालूम हुई कि उन 7 निशानियों में अल्लाह ताला ने 2 निशानियाँ नमाज की बयान फरमाई, और वो भी पहले नंबर पे भी नमाज और आखिरी नंबर पे भी नमाज रखी। और ये सारी नमाज निशानियाँ बयान करने के बाद आगे क्या फरमाया, इसका जो एक टाइटल अल्लाह ताला ने पहले दिया ईमान वालों को, वो टाइटल क्या था, कामयाबी का, कि ये कामयाब लोग हैं। अगर किसी ने कामयाब लोग देखने हैं तो ये देखो कि जिसके अंदर ये 7 निशानियाँ पाई जा रही हैं, ये कामयाब लोग। अब अल्लाह ताला एक टाइटल और दे रहे हैं, वो क्या है, उलाइका हुमुल वारिसून। अगर किसी ने वारिसीन देखने हैं तो ये इनको देखो, उलाइका, ये भी लोग हुमुल वारिसून, वारिस हैं। किसके वारिस हैं, अल्लज़ीन यरिसून अल फिरदौस, ये वो लोग हैं जो वारिस हैं जन्नतुल फिरदौस के। सुबहान अल्लाह। आपको मालूम है कि जन्नतुल फिरदौस कौन सी जन्नत है? अल्लाह ताला ने जन्नत के दरजात रखे हैं और जन्नत के दरजात में सबसे आखिरी आला अफजल दर्जा वो जन्नतुल फिरदौस का है। इसके ऊपर और कोई जन्नत नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के अर्श की छाए है। अल्लाह का अर्श है इसके ऊपर, अल्लाह के अर्श की छांव के अंदर जो जन्नत है, उस जन्नत का नाम जन्नतुल फिरदौस है। और अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह ये ऐलान कर रहे हैं, जिस बंदे बंदी के अंदर ये 7 सिफात पाई गई उसके लिए खुशखबरी है, अल्लज़ीन यरिसूनल फिरदौस, ये जन्नतुल फिरदौस का वारिस है। हुम फीहा खालिदून, ये इसमें हमेशा रहेंगे। अच्छा, इसमें अल्लाह ताला यूं भी फरमा सकते थे कि जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होंगे, जन्नतुल फिरदौस में रहेंगे। अल्लाह ताला ने विरासत का लफ्ज़ बयान फरमाया। इसकी वजह क्या है? देखिए, जब किसी बड़े का इंतकाल हो जाता है तो पीछे उसकी जो औलाद होती है वो वारिस बनती है। वारिस, वरासत की जो मालिक हैं, वारिस ये उसका यकीनी मालिक होता है, इसके अंदर किसी को किसी किस्म का कोई शुबा नहीं होता। वरासत में वारिस का मालिक होना यकीनी तौर पर होता है, इसके अंदर किसी को कोई शुबा नहीं होता। इसी तरह अल्लाह ताला यहाँ पर वारिस का लफ्ज़ लाकर हमें ये बताते हैं कि जिस तरह वारिस का मालिक होना यकीनी है, इसी तरह जो बंदा 7 सिफात को अपने अंदर शामिल कर लेगा वो कामिल ईमान वाला बन जाएगा। जन्नतुल फिरदौस पहुँचना उसका भी यकीनी है, वो भी जन्नतुल फिरदौस का वारिस बन जाएगा। अल्लाह ताला हम सब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलीना इल्लल बलागुल मुबीन।